بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس کتاب پر تاثر لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اس کا نام ہے مقدمۃ القرآن، اور اس کے مصنف ہیں پروفیسر احمد رفیق اختر۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی شخصیت یقینی طور پر کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اہل علم میں ان کا نام بہت بلند ہے۔ پروفیسر صاحب کی تین چیزیں ہیں، یہ تین ایریاز ہیں جس میں پروفیسر صاحب کی کنٹریبیوشن میرے مطالعے کے مطابق، میری سماعت کے مطابق، سماعت میں نے اس لیے کہا ہے کہ پروفیسر صاحب نے جو بھی علم پیدا کیا ہے اس کا ابلاغ انہوں نے اپنے لیکچرز اور اپنی تقاریر کی صورت میں کیا ہے۔ تو ان کو میں نے پڑھا بھی ہے، لیکن ان کو سنا بہت زیادہ ہے۔ تو خاص طور پہ پروفیسر صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے، ایک تو ہمارے ہاں جو رائج صوفیزم میں مسائل تھے ان کی پیوریفیکیشن کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور جو صوفیزم کا فلسفہ اور صوفیزم کی پریکٹس ہے اس کو انہوں نے قرآن و حدیث کے ساتھ اس کی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا، انفس و آفاق میں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات پہ توجہ نہیں دیتے یا آپ کی بات کو اس طرح سے نہیں سنتے تو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب انفس و آفاق میں میری نشانیاں ظاہر ہوں گی اور پھر کوئی ان کا انکار نہیں کر سکے گا۔ تو انفس و آفاق میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو جدید علوم کی روشنی میں، جیسے سائیکالوجی ہے، سوشیولوجی ہے، فزکس ہے، اور خاص طور پہ کاسمولوجی ہے، ان سب کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو فہم پروفیسر صاحب نے پیدا کیا ہے، میرے نزدیک اور کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ پروفیسر صاحب نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ ہماری اولین ترجیح کون ہے۔ ہماری اولین ترجیح خدا ہے اور خدا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کتاب میرے سامنے ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب کی واحد تصنیف شدہ کتاب ہے۔ ویسے تو آپ مارکیٹ میں جائیں تو پروفیسر صاحب کی ڈھیر و ڈھیر کتابیں آپ کو ملتی ہیں۔ وہ اصل میں پروفیسر صاحب کی تصانیف نہیں ہیں، بلکہ وہ پروفیسر صاحب کی تقاریر کے جو ٹرانسکرپشنز ہیں، وہ ان کی تقاریر کو جو قلم بند کیا گیا ہے وہ ہیں، اور اس کے بہت سارے موضوعات ہیں، اور اس کو آپ پڑھیں تو ظاہر ہے کہ اس میں علم و دانش کے موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو پروفیسر صاحب کی کتاب مقدمۃ القرآن ہے، میں نے پروفیسر صاحب کی ساری کتابیں جو ان کی تقاریر ہیں ان میں حکمت و دانش ایک طرف، اور یہ چھوٹی سی کتاب جو کل 200 کچھ صفحات پر مشتمل ہے، 208 صفحات پر مشتمل ہے، اس میں جو علم و حکمت کے موتی بکھرے ہوئے ہیں وہ بالکل ایک طرف ہے۔ اس کو سنگ میل نے پبلش کیا ہے، اور میں سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ وہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ یہ مقدمۃ القرآن ہے، لیکن پروفیسر صاحب نے اس کی انگریزی ٹرانسلیشن کی ہے، این اپروچ ٹو دا قرآن۔ اس کتاب کے اندر دو تین چیزیں ہیں بہت اہم، اور میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ان چند کتب میں سے ہیں جو میرے زیر مطالعہ رہی، اور کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے جس پہ کوئی ایسی سطر نہیں ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ نہ کیا ہو، جس کو میں نے مستقبل کے لیے نوٹ نہ کر لیا ہو کہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر اس قدر علم و حکمت کے موتی موجود ہیں۔ مقدمۃ القرآن اپنی اصل میں معاصر فکر اور امت مسلمہ کے اوپر ایک تنقید ہے۔ معاصر فکر میں دونوں شامل ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے قرآن یا خدا کے نام پر کام کیا، اور وہ بھی جنہوں نے انکار خدا کیا۔ اور اس میں معاصر فکر پہ جو تنقید ہے اس کا محور یہ ہے کہ جو وہ لوگ جو کہ خدا کو مانتے ہیں، جو قرآن کو مانتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو صرف ماننے تک محدود رکھا ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھے، وہ عمل کی وادی میں داخل نہیں ہوئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار خدا کیا ہے، ملحد جو ہیں، جنہوں نے الحاد کیا ہے، انہوں نے قرآن کے معاملے میں سخت بے علمی اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یعنی پروفیسر صاحب نے یہاں پر عہد حاضر کے اور
عہد حاضر سے میری مراد ہے کہ پچھلے 200-300 سال میں وہ لوگ بڑے بڑے لوگ، وہ جن کو علم و دانش کے معمار کہا جاتا ہے، ان کی مثالیں دے کے بتایا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز میں سائنٹیفک اپروچ اپناتے ہیں، لیکن جب قرآن کا معاملہ آتا ہے تو ان کی اپروچ انتہائی ان سائنٹیفک ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے تو یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ اس کتاب کو کھولتے، کتاب حکیم قرآن کو کھولتے، اس کو پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر تنقید کرتے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے مذہب کے ساتھ جو ان کا عناد تھا اس کی بنیاد پر قرآن کو بالکل توجہ نہیں دی۔ پروفیسر صاحب نے اس کے اندر بہت زبردست باتیں کہی ہیں۔ ایک جو زبردست بات جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، انسان 100 غلطی بھی کرے، 1000 غلطی بھی کرے تو وہ انسان ہی رہتا ہے، لیکن خدا ایک غلطی کر کے بھی خدا نہیں رہ سکتا۔ کوئی ہستی خدائیت پہ فائز نہیں رہ سکتی اگر اس کی ایک بھی غلطی ثابت کر لی جائے۔ پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں ڈیٹا کا زمانہ ہے، تو ڈیٹا کے زمانے میں تو آپ ڈیٹا کی بنیاد پر ہی نا کسی کی غلطی کو واضح کریں گے۔ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا ڈیٹا ہے، جو قرآن ہے وہ اللہ کا ڈیٹا ہے، اس کی آیات جو ہیں وہ اللہ کا ڈیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر، قرآن کے اندر اس نے اخلاقیات کے اصول بتائے ہیں، اس نے قرآن کے اندر معاشیات کے اصول بتائے ہیں، قرآن کے اندر قوانین بتائے ہیں، اس نے قرآن کے اندر انفس و آفاق کے حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے، تخلیق کا ذکر کیا ہے، احترام کا ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں آئیے اس کے بعد تاریخی واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آئیے آگے بڑھیے اور قرآن کو لیجئے، اس میں بیان کردہ جو حقائق ہیں ان کو غلط ثابت کر دیجئے، تو آپ کو صرف ایک خدا کی غلطی ثابت کرنی ہے اور پھر آپ خدا سے آزاد ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ خدا پر تنقید کریں یا خدا کا انکار کریں۔ یہ ایک بہت زبردست بات ہے۔ پھر انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بہت ذکر کیا ہے کہ جو میتھڈالوجی دین کے معاملے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اصول اپنایا تھا وہ بڑا شاندار اصول ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب غور کرتے رہے تو وہ ایک اصول پر پہنچے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو ڈوبے نہ، یعنی جس کو کبھی زوال نہ آئے وہ میرا خدا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بھی یہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ایک ستارے کے بارے میں کہا کہ وہ ڈوب گیا، پھر دوسرا کہا وہ ڈوب گیا، اور پھر بالآخر وہ شناخت خدا تک پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ پروفیسر صاحب نے اس کتاب کے اندر عہد حاضر کی جو بڑے بڑے مسائل ہیں، جو خاص طور پہ جو مغربی تہذیب ہے، اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور انہوں نے اس کو اس بنیاد پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ مذہبی تہذیب، جو مغربی تہذیب ہے، اس نے مادی ترقی تو بہت کر لی ہے لیکن اخلاقیات کے جو معاملات ہیں ان میں وہ بہت پیچھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اخلاقی معیار کیا ہے کہ اگر دوسروں کو نیست و نابود کر دیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے تو یہ ناجائز ہے۔ یعنی اپنے ہاں وہ جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں، دوسروں کے ہاں وہ اس کو درست سمجھتے ہیں۔ ویسا نے بہت اچھی اس گفتگو کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ جو تہذیبیں ہیں، اگر آپ بغور تاریخ کا مطالعہ کریں تو تہذیبیں ہمیشہ، وہ تہذیبیں جو تباہ ہو گئیں وہ ہمیشہ اپنے عروج پہ تباہ ہوں۔ یعنی تہذیبیں جب مادی طور پر اپنے عروج پر پہنچی تھیں تو قرآن میں جن تہذیبوں کی تباہی کا ذکر ہے، آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں فرعون کا اور مصری تہذیب کا ذکر ہے، وہ اپنی ترقی کی بلندی پر تھی اس وقت۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو عاد و سمود کا اس کے اندر ذکر ہے، لوط کا اس کے اندر ذکر ہے، قوم شعیب کا اس کے اندر ذکر ہے، قوم نوح کا اس کے اندر ذکر ہے۔ یہ وہ تمام اقوام ہیں جو تباہی سے دوچار ہوئیں، جن پہ اللہ کا عذاب ہوا۔ تو پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ سب تہذیبیں جس وقت تباہ ہوئیں اس وقت یہ زوال پذیر نہیں تھیں، بلکہ اس وقت یہ عین اپنے عروج پر تھیں۔ تو وہ اس سے اخذ یہ کرتے ہیں کہ مادی ترقی کے باوجود اگر اخلاقی طور پر آپ پست ہیں تو پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی تہذیب کو تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر اس کے اندر پروفیسر صاحب نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے جو
ترجیح ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح نہیں بناتے تو آپ کی زندگی رائگاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھ یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی رائگاں چلی جائے گی، مجھ کو دکھ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہزارہا کروڑہا سال کی کلیسیکل لائف ہے، جس کا انعام اور جس کی سزا اس چھوٹی سی زندگی کی بنیاد پر آپ کو ملنی ہے، آپ اس کو بھی ضائع کر بیٹھیں گے۔ تو یہ کتاب مثلا اس کے بعد پھر ویسا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مذہب کے نام لیوا ہیں، جو زیادتیاں انہوں نے کی ہیں، اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اور پروفیسر صاحب اس کے اندر کئی جگہ پر انہوں نے جو ہماری معاصر فکر ہے، مذہبی فکر ہے، اس پہ تنقید کیا، لیکن میں اس میں سے ایک صرف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہمارے برصغیر کے بارے میں جو مذہبی لوگ ہیں ان پر انہوں نے بڑی خوبصورت تنقید کی ہے۔ اس سے پہلے پروفیسر صاحب یہ لکھتے ہیں، اس لیے اللہ کتاب حکیم میں اندھے اور بہرے اعتقاد کا سب سے زیادہ مخالف ہے۔ بدترین جانور انسان اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ پروفیسر لکھتے ہیں کہ برصغیر کے دانشور علماء کا رویہ خود ساختہ شہیدوں کا سا ہے۔ قرآن کا مطالعہ انہیں انکسار علم سے آشنا نہیں کرتا، بلکہ مجددیت اور قطبیت کے دعوی تک لے جاتا ہے۔ ویسا ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں کہ فہم قرآن کے لیے کیا درجہ استعداد علم چاہیے، یہ کہنا بہت مشکل ہے، مگر اس کو پڑھنا کسی پر بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن بتدریج اپنے قاری پر نزول فرماتا ہے، استعداد اور نیت کے مطابق۔ ایک بہت خوبصورت بات پروفیسر نے اس کے اندر کی، وہ یہ کی کہ دیکھیے قرآن کے بارے میں بھی یہ جو میں نے اقتصاب پڑھا ان کی کتاب سے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر سطح کے شخص کے لیے، ہر سطح علمی کے حامل شخص کے لیے خیر موجود ہے۔ لیکن ویسا بھی کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے آپ کو انتہائی علمی سطح چاہیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب ہے جو PhD سطح کی ہے۔ اس کی طرف ہمارے مذہبی لوگ میٹرک کی سند کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، اور پھر میٹرک کی سطح کے علم کے ساتھ اتنی بڑی قرآن پہ اپنے حکم لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آخری صفحے کے اوپر ایک بہت خوبصورت اقتصاب ہے جو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ سراب چشمے سراب صحرا میں بدل گئے، مقدس راستوں پر دھول اڑتی ہے، اجتماعیت فرقہ سازی کی نظر ہوئی، امت مسلمہ پر دھن غالب ہوا، اخلاق و ایمان قصہ پارینہ ٹھہرا، متاع اہل ایمان تماشائے بازار ہو گئی، اللہ پر یقین ریشے دراز کی لمبائی اور نیکلس کے ٹکے تک محدود ہوگا، مگر کیا کچھ رجت ممکن ہے۔ یعنی وہ سب اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ظاہر پرستی میں چلے گئے، اور اللہ کی وہ کتاب جو ہمیں سب سے آگے لے جا سکتی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور اس لیے آج ہم ذلتوں میں گم ہیں۔ اس کتاب پر یہ گفتگو کافی نہیں ہے، یہ بالکل ابتدائی گفتگو ہے۔ میں اپنے عزیزی پروفیسر احمد حسن کے ساتھ انشاءاللہ جلد کتاب کے اوپر ہم چیپٹر وائز گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب بہت اہم ہے اور اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جانی چاہیے۔ یہاں تک آپ سب لوگوں سے اجازت، امید ہے کہ آپ لوگ مقدمۃ القرآن کو پڑھیں گے، اور جس طرح میں نے اس کو 4 مرتبہ پڑھا ہے اور میں سیراب نہیں ہوا، میں 5ویں مرتبہ پڑھنے کی طرف راغب ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اس کو بھی پڑھیں اور اس کے توسط سے پھر قرآن حکیم کی طرف بھی راغب ہوں۔ بہت شکریہ۔